نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مزاربت اور پارٹنرشپ کے اسلامی اصول۔ مزاربت ایک شرعی اصطلاح ہے اور یہ دراصل پارٹنرشپ کی ایک شکل ہے۔ پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیاں آپس میں جب کوئی مالی کاروبار کرتی ہیں ایک ساتھ مل کر کے تو اسے پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ اور پارٹنرشپ کی کئی ساری قسمیں ہیں، بنیادی طور سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ حالانکہ کچھ نئی شکلیں بھی آ سکتی ہیں نئے زمانے میں، لیکن اصلاً اس کی 5 شکلیں یا 5 قسمیں ہیں۔ انہی پارٹنرشپ کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے مزاربت۔ مزاربت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں مزاربت کا معنی یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، دو پارٹیاں آپس میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ ایک پارٹی اپنی طرف سے مال پیش کرے کہ یہ لیجئے مال، اور جو دوسری پارٹی ہے اس مال کو لے کر کے اس میں بزنس کرے۔ یعنی ایک طرف سے مال ہے، ایک طرف سے کام ہے اور بزنس ہے۔ اس کے بعد جو فائدہ ہوگا، جو نفع ہوگا، وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا حسب اتفاق۔ ضروری نہیں ہے کہ آدھا آدھا ہو، جس چیز پر بھی دونوں کا اتفاق ہو اس حساب سے جو اس تجارت میں فائدہ ہوگا اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے عمل اور تجارت ہوتا ہے۔ فائدہ جو ہوگا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ اور مزاربت یہ اجمالی طور سے مزاربت کے جواز پر علماء اسلام کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے جواز پر۔ اور اس کی حکمت یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پیسہ تو بہت ہے لیکن بزنس کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے بزنس کرنے کا۔ اگر وہ بزنس کرنے جائیں گے خود سے تو ڈوب جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تجربہ بہت ہے، علم بہت ہے، محنت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ انہیں معلوم ہے لیکن پیسہ نہیں ہے۔ کیسے بزنس کرے؟ بزنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب ایک پارٹی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ بزنس نہیں کر سکتا، تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر، ٹائم نہ ہونے کی بنیاد پر، اپنی صحت کی مختلف اسباب کی بنیاد پر۔ اور دوسری طرف پیسہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہے، محنت کا جذبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر تکافل اجتماعی کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کو مکمل کرو، جہاں پر نقص ہو اس کو مکمل کرو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے پارٹنرشپ کو اور مزاربت کو جائز قرار دیا تاکہ ایک دوسرے کا لوگ تعاون کریں۔ تو یہ مزاربت کا مطلب ہے، آسان لفظوں میں یہ مزاربت کی شکل ہے۔ مزاربت کی شکل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے تجارت اور عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم تفصیلی طور سے اس پر غور کریں گے تو اس کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں۔ 4 شکلیں ایسے بنیں گی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک ہے اور تجارت کرنے والا بھی کوئی ایک شخص ہے۔ ایک شخص نے مال لگایا، ایک شخص نے تجارت کیا، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک شخص ہے اور تجارت کرنے والے کئی لوگ ہیں، پورا گروپ ہے، کوئی کمپنی ہے۔ تو مال لگانے والا ایک اور تجارت کرنے والے اور کام کرنے والے کئی ایک، یہ دوسری شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والے کئی ایک ہیں اور کام کرنے والا تنہا ہے۔ 10 لوگ مل کر کے ایک شخص کو اختیار کرتے ہیں، تجربہ کار انسان کو،
اور اس کے پاس اپنا مال لگاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ تنہا ان 10 لوگوں کا مال لے کر کے تجارت کرتا ہے. یہ تیسری شکل ہے. چوتھی شکل اس کی ایک یہ بن سکتی ہے کہ جو لوگ مال لگا رہے ہیں وہ بھی متعدد ہیں, کئی لوگ ہیں, 10 لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, اور جن کے پاس انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی 10 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں, یعنی دونوں طرف سے متعدد افراد ہیں. یہ 4 شکلیں بن سکتی ہیں اور یہ چاروں ہی شکلیں جائز ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو یہ مزاربت کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں. چونکہ یہ جو موضوع ہے یہ خالص طور سے فقہی اور ٹیکنیکل موضوع ہے, بہت پیچیدہ موضوع یہ شمار کیا جاتا ہے, اور جب عام لوگوں کے سامنے بات کرنی ہو تو بہت ہی دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کو کس طرح سے پیش کیا جائے آسان لفظوں میں کہ آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ جائیں. اس لیے میں یہاں یہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق جو اصولی باتیں ہیں, بالکل اصولی باتیں جن کی ضرورت ہر آدمی کو, ہر خاص اور عام کو پڑتی ہے, اور جسے انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے, انہی باتوں کو صرف یہاں پر ذکر کروں گا, اور جو تفریعات وغیرہ ہیں ان سے صرف نظر کروں گا. تو جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس موضوع کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو مزاربت ہے, یا جس کو کہ ہم اپنی زبان میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ کیا جو موجودہ زمانے میں انویسٹمنٹ کی شکلیں پائی جا رہی ہیں, کیا یہ جائز ہیں یا نہیں, ان کو پرکھنے کے لیے میں 10 نکات میں بات کروں گا, جن کو کہ شریعت کی اصطلاح میں شروط صحت المضاربہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی مضاربہ یا پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور سے 10 شرطیں ہیں. تو لہٰذا میں اپنی گفتگو انہی 10 پوائنٹ میں محدود رکھوں گا, درمیان میں کچھ چیزیں تفریعات کے طور پر بھی ذکر کروں گا. اور آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس قلم ہے, کاغذ ہے, تو یہ بہت ہی مختصر انداز میں آپ نشاندہی کرتے رہیں, یا بعد میں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار سے وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. مزاربت کے صحیح ہونے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک پارٹی کی طرف سے مال ہوتا ہے, دوسری پارٹی کی طرف سے عمل ہوتا ہے, اس کے بعد فائدہ دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. پہلی شرط ہے مزاربت کے لیے کہ جو راس المال ہے, جس کو کہ ہم کیپٹل بولتے ہیں, جو راس المال ہے جو مزاربت میں انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ نقد ہونا چاہیے. نقد کا مطلب چاہے سونا چاندی ہو, اس زمانے میں تو سونے چاندی کو بطور نقد استعمال نہیں کیا جاتا ہے, ہم لوگ کرنسی استعمال کرتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کا جو راس المال اور کیپٹل ہے وہ نقد کی شکل میں ہونا ضروری ہے. نقد کی شکل میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ جب یہ معاملہ دونوں پارٹیوں کے درمیان آخر میں ختم کیا جائے گا, ظاہر ہے ایک نہ ایک دن دونوں الگ ہوں گے. جب الگ ہوں گے تو یہ جو کیپٹل ہے, یہ کیپٹل جو رب المال ہے, جس نے مال لگایا تھا انویسٹر, اس کو اتنا ہی کیپٹل واپس کیا جائے گا. اور یہ صرف اسی شکل میں ممکن ہے جب وہ نقد ہو. اگر وہ سامان کی شکل میں ہو, جیسے مان لیجئے آپ کہیں کہ میں 10 گاڑیاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے آج 10 گاڑیاں انویسٹ کیا, وہ سامنے والا کیا کرے گا, ان گاڑیوں کو بیچے گا, کیونکہ بیچے گا نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا, پیسے ہی سے تو بزنس کرے گا. تو گاڑیوں کو لے جا کر کے بیچے گا, پیسہ حاصل کرے گا, پھر بزنس کرے گا. اب جب کل کو وہ ہمارا پارٹنرشپ ختم ہوگا تو وہ گاڑیاں کہاں سے واپس کرو گے, آپ کیسے واپس, گاڑیاں تو چلی گئی, تو اس کو واپس کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس انویسٹ میں ضروری ہے کہ کیپٹل یہ نقد کی شکل میں ہو, نہ کہ عروض کی شکل میں. عروض مطلب سامان. ہاں اس کا ایک حل ہے, ایک بدیل ہے, اس کا ایک الٹرنیٹ ہے. جیسے مان لیجئے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقد نہیں ہے, سامان ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو جس ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اس ٹائم اس کی قیمت طے کر لے. دیکھ لے مارکیٹ میں, یہ میں کار انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کار کی ویلو کیا ہے, اس کار کی ویلو آج کی تاریخ میں 10 لاکھ ہے. اب گویا کہ وہ 10 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے, کار انویسٹ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء نے اس کو بھی
معتبر نہیں مانا ہے، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں جو حرمت کی علت تھی، جو میں نے پہلے بتایا کہ نقد راس المال کو لاسٹ میں واپس کرنا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس محظور سے اور وہ جو خرابی پائی جا رہی تھی اس خرابی سے بچ سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو اگر ہم سامان کو انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی قیمت اسی دن طے کر لیں کہ اتنے کا یہ سامان ہے. اب گویا کہ کیپٹل میں ہم سامان نہیں لگا رہے ہیں، ہم نقد لگا رہے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے یا راس المال، میں بار بار راس المال کہوں گا، راس المال کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل. جو راس المال اور کیپٹل ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. جیسے مان لیجئے کسی کو آپ نے ایک بیگ بھر کے پیسہ دیا، یہ لو میں انویسٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس بیگ میں کتنے روپے ہیں، ایک مثال ہے. تو راس المال جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں پر 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے: جنس کا، مقدار کا اور صفت کا. کرنسی میں لگا رہا ہوں تو کیا ڈالر لگا رہا ہوں، ریال لگا رہا ہوں، روپیہ لگا رہا ہوں، کیا لگا رہا ہوں. تو اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے، مقدار معلوم ہونی چاہیے، کتنا لگا رہا ہوں، 10,000 20,000 50,000. صفت بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ جو میں لگا رہا ہوں کیش دے رہا ہوں یا کسی اور کے پاس ہے وہاں پہ جا کر کے لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال مکمل طور سے اس کا علم ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے، اس کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط ہے کہ یہ جو کیپٹل ہے، جو آدمی انویسٹ کر رہا ہے، جس کے پاس انویسٹ کر رہا ہے، اس کے پاس یہ بطور امانت ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اس کا مطلب کل کو اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا، کئی بار ہو سکتا ہے تجارت میں کہ وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، وہ پیسہ لیا لے گیا تجارت کرنے کے لیے، پورا سامان چوری ہو گیا، پورا پیسہ چوری ہو گیا. اگر وہ چوری ہو گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا جو تجارت کر رہا ہے. وہ صرف ایک صورت میں ذمہ دار ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی کیا ہے. اگر اس نے کمی اور کوتاہی کیا ہے، جس کو کہ فقہا تعدی اور تفرید سے تعبیر کرتے ہیں، اگر اس نے تعدی کیا ہے یا تفرید کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا. ورنہ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اس کے بعد وہ مال ضائع ہو گیا، تو جو آپ انویسٹ کر رہے ہو، انویسٹ کرنے والا اس کو تحمل کرے گا، برداشت کرے گا. جو تجارت کرنے والا ہے یا کمپنی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. میں نے کسی کے پاس انویسٹ کیا، کسی شخص کے پاس یا کسی کمپنی میں، کمپنی نے یا شخص نے بزنس شروع کیا، تھوڑے دنوں تک فائدہ لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پتا چلا کہ وہ تجارت ڈوبنے لگی ہے اور وہ تجارت گھاٹے میں چلی گئی، خسارہ ہو گیا. میں نے لگایا تھا 1 لاکھ اور گھاٹا ہو کر کے بچا 50,000، یعنی کیپٹل بھی 50,000 چلا گیا. یہ نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ نقصان جس کا مال ہے وہ اٹھائے گا. یہ نقطہ بہت اہم ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ غلطی عام طور سے پائی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا، پھر بھی تجارت ڈوب گیا، آپ کا کیپٹل بھی ڈوب گیا، پورا ڈوب گیا یا کچھ ڈوب گیا، تو جتنا بھی ڈوبا اس کا ذمہ دار وہ کام کرنے والا نہیں ہوگا جس کے پاس آپ نے انویسٹ کیا ہے، بلکہ اس گھاٹے کو آپ برداشت کریں گے. یہ شرط ہونی چاہیے مضاربہ کے اندر. کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی جب فائدہ ہو رہا ہے تب تو دونوں لے رہے ہیں، اب نقصان ہو رہا ہے تو اکیلے وہ نقصان کیسے اٹھائے گا؟ اگر فائدے میں شریک تھا تو نقصان میں بھی شریک ہو. یہ دماغ میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر فائدے میں جاتی تجارت تو دونوں فائدہ اٹھاتے، جب نقصان ہو رہا ہے تو نقصان بھی دونوں اٹھائیں. یہی تو عدل ہے، یہی انصاف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم مکمل طور سے عدل اور انصاف پر ہی مبنی ہے. فرق ہمارے سمجھنے میں ہے. اگر مال ڈوب گیا، کیپٹل ڈوب گیا، اس کا مطلب جو تجارت کرنے والا انسان تھا اس کو کیا کچھ ملے گا اس میں سے؟ فائدہ آیا ہی نہیں تو فائدہ کہاں سے ملے گا اس کو؟
ہو سکتا ہے 6 مہینہ سال بھر اس نے محنت کیا ہو, لاسٹ میں 1 روپیہ نہیں ملے گا اس کو, اس کی 6 مہینے سال بھر کی محنت ڈوب گئی, تو اس کی محنت ڈوبی, آپ کا پیسہ ڈوبا, دونوں کا نقصان ہوا. یہی عدل ہے. اب اگر کہا جائے کہ نقصان بھی وہی اٹھائے گا تو بھائی اس کی محنت بھی گئی, پیسہ بھی الٹا اس کو دینا پڑے گا. تو عدل یہی ہے کہ خسارہ یہ انویسٹر اٹھائے گا, نہ کہ جس کے پاس انویسٹ کیا گیا ہے وہ اٹھائے گا. اسی طرح سے 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر انویسٹر کئی ایک ہیں, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انویسٹر کئی ایک ہوں, کئی انویسٹر نے مل کر کے ایک آدمی کے پاس پیسہ انویسٹ کیا یا کسی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کیا, کل کو بزنس میں گھاٹا لگ گیا تو اس گھاٹے کو کون اٹھائے گا؟ ہر انویسٹر اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے اٹھائے گا گھاٹا. جتنا پرسنٹ اس کا اس کمپنی میں پیسہ لگایا ہے اتنا پرسنٹ وہ گھاٹے میں شریک ہوگا. یہ 5ویں شرط ہے. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹنر ہیں, یہ دونوں پارٹنر نفع کے اندر, منافع کے اندر شریک ہوں گے. منافع کسی ایک آدمی کا نہیں ہوگا بلکہ منافع کے اندر دونوں آدمی شریک ہوں گے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ سارا منافع, مان لیجئے ان دونوں نے ایگریمنٹ کیا کہ سارا منافع انویسٹر لے گا, سارا منافع انویسٹر لے گا, اور جو تجارت کرنے والا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مضاربت نہیں ہے, یہ تبرع ہے. وہ سامنے والا آدمی تعاون کر رہا ہے, بس کما کے آپ کو دے رہا ہے, یہ مضاربت ہوگا ہی نہیں. اور اگر ہم نے سارا منافع تاجر کے لیے اور کام کرنے والے کے لیے بنا دیا, انویسٹر کو یہ شرط لگایا کہ انویسٹر کا کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ مضاربت نہیں ہے بلکہ یہ قرض ہے. آپ نے اس کو پیسہ قرض دیا ہے جو ایک ٹائم کے بعد آپ کو لوٹا دے گا, آپ کو کچھ نہیں ملے گا, جتنا دیا ہے آپ نے اتنا ہی ملے گا. تو لہٰذا منافع دونوں آدمیوں کو ملنا چاہیے, کسی ایک آدمی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. یہ 6ٹھی شرط ہے. 7ویں شرط یہ ہے کہ جو نفع ہونے والا ہے وہ نفع معلوم ہونا چاہیے. اس کا نفع کتنا ہوگا, اس کا نفع کتنا ہوگا, یہ معلوم ہونا چاہیے, مجہول نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پیسہ ایسے لگا دیا, یہ لے جاؤ بزنس کرو, کچھ تم لے لینا کچھ میں لے لوں گا, ایسے نہیں. معلوم ہونا چاہیے نفع. اگر ایسے ہی لگا دیا بغیر کوئی ایگریمنٹ کیے کہ آپ کا کتنا میرا کتنا نفع, تو یہ مضاربت فاسد ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کا منافع جو ہے فکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے. جیسے اگر انویسٹر کہے کہ یہ لو 1 لاکھ تجارت کرو, ہر مہینے 1000 مجھے دیتے رہنا, یہ فکس ہو گیا. یا کہے کہ یہ لو تجارت کرو, ہر مہینے 1000 تم لیتے رہنا, باقی مجھے دیتے رہنا, یہ فکس ہو گیا. فکس نہیں ہونا چاہیے, پرسنٹیج میں ہونا چاہیے, جس کو کہ عربی اصطلاح میں جزء مشاع کہتے ہیں. پرسنٹ میں ہونا چاہیے. یہ لو تجارت کرو, جو فائدہ ہوگا 50% آپ کا, 50% میرا, 40% آپ کا, 60% میرا, جتنے پر بھی اتفاق ہو, لیکن پرسنٹ میں ہونا چاہیے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے منافع فکس کر دیا, اگر انویسٹر نے اپنا منافع فکس کیا ہے تب تو یہ سود ہے, ربا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اور اگر جو سامنے والا ہے تاجر, اگر اس کا فائدہ فکس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے اپنے لیے فکس کیا ہے صرف اتنا ہی فائدہ ہو. 1000 فکس کیا ہے ہر مہینے کا, ہر مہینے 1000 فائدہ ہوا, اب پتا چلا انویسٹر کو کچھ نہیں ملا. یا ہو سکتا ہے کچھ بھی فائدہ نہ ہو, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو جو کیپٹل ہے اس میں سے بھی لے گا وہ آدمی, جو تاجر ہے وہ کیپٹل میں سے لے جائے گا. یا اسی طرح ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہو تو یہ جو انویسٹر ہے یہ ندامت اور حسرت میں زندگی گزارے گا کہ مجھے تو 1000 مل رہا ہے, اس کو 50,000 مل رہا ہے ہر مہینے. لہٰذا فائدہ دونوں کا پرسنٹ میں ہونا چاہیے, فکس نہیں ہونا چاہیے. اور بیشتر اوقات میں نے دیکھا ہے یہ غلطی پائی جاتی ہے انویسٹمنٹ میں, تو پرسنٹ میں ہونا چاہیے, فکس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس سے اگلی شرط ہے کہ جو تاجر ہے جس کو کہ اس منافع میں سے کچھ حصہ ملے گا, اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے, الگ سے نہیں ہونا چاہیے.
اگر جیسے کہے یہ لو 1 لاکھ روپیہ آپ تجارت کرو، میں الگ سے ہر مہینے آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو یہ مزاربت نہیں ہے۔ اگر الگ سے اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ اجارہ ہے، اجرت ہے، یہ اجرت ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اجرت کے اندر اس کی اجرت معلوم ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ تو منافع یقینی ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں۔ اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ الگ سے ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ منافع کا شمار کب ہوگا؟ جب تجارت وہ لوگ ختم کرنا چاہیں گے تو پورا حساب کتاب کریں گے، جو کیپٹل ہے پہلے اس کو الگ کریں گے، یہ 1 لاکھ کیپٹل ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ منافع ہے۔ کیپٹل کو جب تک محفوظ نہیں کر دیں گے، یقینی نہیں بنا دیں گے، تب تک اس میں منافع نہیں مانا جائے گا۔ تو پہلے کیپٹل کو الگ کریں گے، اس کے اوپر جو ہوگا وہ منافع ہوگا اور اس میں شریک ہوں گے۔ یہ 10 شرطیں ہو گئیں۔ ان 10 شرطوں کو اگر آپ برتیں تو جو تفریعی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بہت زیادہ اہم نہیں ہیں، اور ان میں عام طور سے غلطیاں بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، غلطیاں انہی شروط کے اندر کرتے ہیں۔ یہ مزاربت ختم کب ہوگی؟ یہ مزاربت ختم ہوگی 6 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنیاد پر۔ یا تو دونوں میں سے کوئی مر جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، جو کیپٹل ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، یا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک اس کو ختم کر دے، فسخ کر دے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شراکت داری ہوتی ہے من العقود الجائزہ ہے، جائز عقد۔ جائز عقد کا مطلب ہوتا ہے دونوں پارٹیاں جب بھی چاہیں اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے۔ اور چوتھی وجہ ہے حجر۔ شریعت کا کی ایک اصطلاح ہے حجر، کسی انسان کو اپنا پیسہ خرچ کرنے سے منع کر دیا جائے کسی وجہ سے، اس کے اوپر لوگوں کا قرض وغیرہ ہے، تو اگر کسی کوئی محجور ہے، محجور علیہ، تو اس کے ذریعہ سے اس کی مزاربت یا اس کا جو عقد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مال ہلاک ہو جائے، گھاٹا لگ جائے، پورا کیپٹل ڈوب گیا، تجارت ڈوب گئی، تو اس کے ذریعہ سے بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ چھٹا سبب ہے کہ مزاربت کا جو وقت ہے وہ وقت ختم ہو جائے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مزاربت ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے مقید۔ مطلق کا مطلب میں نے پیسہ انویسٹ کیا، میں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا، یہ لے جاؤ جب تک دل کہے تجارت کرو، جہاں جس ملک میں دل کہے تجارت کرو، جس سامان کا دل کہے تجارت کرو، بشرطے کہ وہ سامان حلال ہونا چاہیے، یہ مطلق کہا جاتا ہے۔ مقید کا مطلب ہوتا ہے میں کہوں یہ لو پیسہ، ہندوستان میں ہی تجارت کرنا، ممبئی میں ہی تجارت کرنا، 6 مہینے تک ہی کرنا، کپڑے کا ہی بزنس کرنا، یہ مقید ہو گیا۔ تو دونوں شکلیں جائز ہیں جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو اگر وقت پر اتفاق ہے اور وقت ختم ہو گیا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں جو سامان وغیرہ خرید کے رکھا ہوا ہے اس سامان کو بیچے گا، اس کو بیچ کر کے پھر معاملہ کا تصفیہ کریں گے دونوں آپس میں، اور جو فائدہ ہوا ہے کیپٹل کے علاوہ اس کو دونوں آپس میں حسب اتفاق تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ بعض اہم باتیں ہیں، بہت ہی جلد بازی میں انشاءاللہ یہ جو مجلہ شائع ہونے والا ہے، اگر ممکن ہوا تو اس مجلے میں تفصیل کے ساتھ، ساری تفریعات کے ساتھ وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں پر اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کی توفیق دے، حرام سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔